اتفاق سے آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے۔ خیر یہ گزرے ہوئے واقعات ہیں اور آنے والے واقعات ہیں، لیکن یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک بات آج ہمارے ذہنوں میں ہے، اس کے علاوہ تمام باتیں ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں سے نکال دی ہیں۔ لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا کا جو واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا جو دنیا میں پیش آیا، وہ دین کے مکمل ہو جانے کے 50 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا۔ اب اس میں کسی چیز کے رد و بدل کی یا اضافے کی کوئی شکل و صورت باقی نہیں رہی، تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 50 سال کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو جو دین اصل ہے، جس کا عقیدہ، جس پر عمل کرنا، وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر کمپلیٹ ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اور اللہ نے کہا جو دین میں نے مکمل کیا ہے اس دین سے اور اس دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوں۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں اس کمپلیٹ دین سے راضی اور خوش ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ تو اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو واقعات آئیں گے وہ تو دنیا قیامت تک آتے رہیں گے۔ حق و باطل کی چھوٹی بڑی جنگیں ہوتی رہیں گی، کبھی حق غالب رہے گا، کبھی باطل غالب رہے گا، اس طرح اتار چڑھاؤ دنیا کے اندر ہوتا رہے گا، لیکن جو دین کا حصہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے کسی واقعے کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے اور اسی کے اوپر ہمارا عقیدہ جم جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم الحرام کا مہینہ مبارک مہینہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ اللہ کے رسول کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے محرم الحرام کا مہینہ مبارک مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا 4 مہینے اللہ کے نزدیک بہت عظمت والے، اس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ اہل عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی محرم الحرام کا مہینہ مشرکین مکہ کے نزدیک عظمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اس میں لڑائی جھگڑے، غارت گری، دوسروں کا مال لوٹنا، یہ ساری چیزیں وہ بند کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آنے سے پہلے بھی یہ مہینہ مبارک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا اور کہا کہ اس میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اچھے کاموں کا اجر زیادہ دیا جاتا ہے، اس کے اندر گناہ کرنے پر اللہ کے یہاں سے پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اپنی زندگی میں بیان فرمائی۔ اس کے 50 سال کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر آج کی قوم، آج کا مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگا، جو سراسر غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دن، کسی وقت، کسی مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا ہے۔ ہاں کچھ اوقات ایسے ہیں جن کی عظمت زیادہ ہے، سال کے اندر 360 راتیں آتی ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ پورے سال کی راتوں میں عظمت والی رات شب قدر کی رات ہے. عظمت والی رات تو بتائی، منحوس ایک رات بھی نہیں بتائی. عظمت والے دن بتائے کہاں کہ 12 مہینوں میں عظمت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور پورے دنوں کے اندر ذی الحجہ کے 10 دن یہ بڑے عظمت والے دن ہیں، اور ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن بڑی عظمت والا دن ہے. اس طرح مہینے، وقت، دن اور رات اور اوقات بتائے کہ یہ عظمت والے دن ہیں، لیکن کسی وقت، کسی مہینے، کسی دن، کسی رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منحوس قرار نہیں دیا. کوئی وقت منحوس نہیں ہے. وہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں رو کالم پتہ نہیں اور کون سے کالم چلتے ہیں، ان کے یہاں وقت اچھا اور برا ہوتا ہے. مسلمان کے لیے اللہ نے سارے اوقات یکساں بنائے، لیول بنائے، اس میں کوئی وقت کسی کے لیے برا نہیں ہوتا. انسان کا عمل اس کے لیے برا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کے نزدیک سب سے اچھا دن کون سا ہے، سب سے برا دن کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے اچھا دن تو وہی دن ہے جو سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، یوم الجمعہ، جمعہ کا دن. یہ جمعہ کا دن تو مومن کے لیے عید کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. لہٰذا یہ دن تو سب کی طرح مجھے بھی سب سے اچھا دن ہے. اچھا برا دن کون سا ہے؟ یہ تو غیروں کے عقیدے ہیں کہ وہ کسی دن کو منحوس قرار دیتے ہیں، کسی وقت کو منحوس قرار دیتے ہیں. نہیں بھئی، یہ ٹائم اچھا نہیں ہے، یہ ٹائم کو اچھا کام نہیں کرنا، یہ وقت کو اچھا کام نہیں کرنا. یہ سارے غیروں کے عقیدے. مسلمان کی یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں. شریعت میں اسلام کا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اچھے دن تو ہیں، برے دن کا کوئی سوال ہی اسلام میں نہیں ہے. ہم نے تو پورا مہینے کو منحوس قرار دے دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے لیے اچھا دن کون سا، برا دن کون سا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے اچھا دن تو وہی دن ہے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن سارے مسلمانوں کے لیے اچھا، میرے لیے بھی یہی اچھا دن ہے. اچھا برا دن کون سا ہے آپ کے لیے؟ برا دن کون سا ہے آپ کے لیے؟ سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس دن میری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ دن میرے لیے برا دن ہے. انسان کا عمل اس کے وقت کو اچھا اور برا بناتا ہے. دن میں، رات میں، مہینے میں، اوقات میں کوئی چیز اللہ نے نہیں رکھی. رمضان کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے. اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں شراب پی لے یقیناً بہت برا ہے اس کے لیے، وہ دن تو اس کے لیے برا ہے. اچھے دن میں عمل برا کرنے سے وہ دن برا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں اسلام میں یہ تصور نہیں ہے، یہ نکال دے. بعض لوگ آ کر سوال کرتے ہیں حضرت بچے کا نکاح پڑھانا ہے، کون سا وقت اچھا رہے گا؟ نکاح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. بعض لوگ تو یہاں نکاح کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، عین وقت پہ آگے کہتے ہیں حضرت ذرا صبر کرو، ذرا ٹائم ڈیلے کرو. کیوں بھائی؟ نہیں، زوال کا وقت ہے، زوال کے وقت نکاح نہ پڑھائیں، ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے. نکاح کے لیے 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کے 60 منٹ، کوئی منٹ برا نہیں ہے، کوئی گھنٹہ برا نہیں ہے، کوئی دن برا نہیں، کوئی وقت برا نہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ دن برا، یہ وقت برا، یہ دن برا ہے، یہ مہینہ برا ہے، یہ سوچیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار کے باہر کی ہوتی ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جیسے ہمارے گھر میں بچوں کا پیدا ہو جانا. اب یہ بچہ پیدا ہونا وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کی مرضی سے پیدا ہوگا نا. ہماری مرضی نہیں ہے. نہیں بھئی محرم کا مہینہ ڈاکٹر کو بول کو ڈیلیوری 1 مہینہ آگے پوسٹ مارٹم کر دیں گے، ہوگا؟
اور ابھی ہونے والے بچے کو 1 مہینہ ڈیلے کر دیں، دیر سے پیدا کریں، ممکن ہے یہ بات ہمارے لیے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، اس میں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب ہم محرم کو غلط سمجھیں، برا سمجھیں، یا اس کے بارے میں کوئی وقت، کوئی دن، بعض لوگ چاشمبے کو برا سمجھتے ہیں کہ اس دن سفر نہیں کریں گے، فلانا کام نہیں کریں گے، برا ہو جائے گا، اچھا نہیں ہوگا۔ چاشمبے کے دن جو کام کیا جائے گا وہ 4 مرتبہ زندگی میں ہوگا۔ کتنے نکاح ایسے ہو گئے چاشمبے کے دن، کیا ان سب کے 4 نکاح ہوئے؟ کتنے بچے جن کا پیدائشی دن جو ہے وہ چاشمبے کا ہے، کیا وہ 4 بار پیدا ہوئے دنیا میں؟ یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں انسان کا خود اس کا عمل اس کے لیے یا تو مصیبت بنتا ہے یا راحت بنتا ہے۔ اللہ نے کسی مہینے، کسی دن، کسی وقت، کوئی رات، کوئی دن اللہ کے نزدیک کوئی منحوس نہیں ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ مسلمانوں کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس کے تعلق سے اس کے علاوہ اور چیزیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، یا ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری ماں اور بہنوں کے دل و دماغوں میں یہ جو بیٹھا ہوا ہے کہ یہ وقت برا ہے، یہ دن برا ہے، یہ ساری چیزیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، ہر وقت اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہاں کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، سورج نکلنے کا ٹائم اور سورج غروب ہونے کا وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 2 اوقات میں تقریباً 15-20 منٹ کا وہ وقت ہوتا ہے، ان 2 وقتوں کے اندر سجدہ نہ کریں۔ عبادت سے منع نہیں کیا گیا، آپ ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، خیر خیرات کریں، ساری عبادتوں کی اجازت ہے، لیکن 2 اوقات ایسے جس کے اندر صرف سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، اس کے علاوہ تمام عبادتیں اس کے اندر جائز ہیں۔ نکاح پڑھا لے کوئی آدمی، زوال کے وقت پڑھا لے، غروب کے وقت بنا لے، اور طلوع آفتاب کے وقت پڑھا لیں، اس سے نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف سجدہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اتنی سی بات ہے، لیکن ہم نے تو سارا دین کو اپنے طور سے ایک الگ دین بنا لیا ہے۔ ہر ایک گھر کے اندر نہیں بھی ہم نہ وہ دن ہو کو نہیں آتا، ہم نہ وہ دن ہو کو نہیں آتا، یہ ساری چیزیں کفریہ کلمات ہیں، غیروں کی دیکھا دیکھی ہماری زندگی میں آ گئی ہے۔ تو لہذا دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی وقت برا نہیں، کوئی مہینہ برا نہیں، کوئی دن، کوئی رات بری نہیں، کوئی چیز بری نہیں ہے۔ ہر ایک وقت کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر خیر ہمارے کام میں تب آئے گا جب ہماری نیت اچھی ہوگی، کام اچھا ہوگا۔ برا کام آپ شروع کریں اچھے وقت میں، جمعہ کا دن ہے لیکن آپ نے برائی کا دھندا شروع کیا، برائی کا دھندا شروع کیا اچھے دن میں، اللہ راضی نہیں ہو جائیں گے، خوش نہیں ہوں گے، وہ تو برائی ہوگا نا۔ کتنا ہی دن اچھا کیوں نہ ہو، کام اگر برا کیا جا رہا ہے تو وہ کام برا ہی ہوگا۔ ایک آدمی سود کا دھندا شروع کر رہا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد بڑے حضرت کو بلا کو فاتحہ خانے رکھ کو سویٹ تقسیم کر کے شروع کر رہا ہے۔ دن تو بڑا اچھا ہے، وقت بھی بڑا اچھا ہے، مٹھائی سویٹ بھی بڑی اچھی ہے، لیکن جو کام شروع کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ جیسے بعض جب شروع کے اندر یہ ٹیلی ویژن آیا تھا نا، ٹیلی ویژن، ٹی وی وغیرہ، جب شروع میں آیا تھا، ہم نے تو سنا ایک خریے کے بارے میں کہ بھئی یہ خریے میں ایک آدمی نے اپنے گھر میں پہلی مرتبہ، وہ بھی وائٹ اینڈ بلیک کا زمانہ، اب وہ ٹی وی اس نے گھر کے اندر لائی، مسجد کے امام صاحب کے پاس آیا، حضرت آؤ گھر میں ذرا فاتحہ خوانی کرنی ہے۔ حضرت نے پوچھا کون سی خوشی ہے، کیا بات ہے، آج فاتحہ کیوں چل رہا ہے؟ نہیں حضرت، گھر میں آج پہلی بار ٹی وی لے کر آیا ہوں، آپ ذرا آ کر اس کا فاتحہ کرا دیں، برکت ہو جائے ٹی وی کے اندر۔ کام تو غلط ہو رہا ہے، دن بھی اچھا ہے، اچھی چیز سے شروع ہو رہی ہے، کیا اللہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا؟ کام برا رہے گا چاہے اچھے وقت میں کرو، اچھا کام اچھا رہے گا، کوئی برا وقت ہے ہی نہیں اس کے لیے۔
تو یہ چیز ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے. ہر خاندان، ہر قبیلے، ہر آدمی نے ایک ایک دن بنا لیا، میرے واسطے یہ دن بڑا اچھا، ہم نہ وہ دن ہو کو نہیں آتا. یہ جو ہم لوگوں نے بنا لیا، یہ ساری چیزیں نکالیں. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے نزدیک بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی قدر والا مہینہ ہے. اس کے اندر ایک واقعہ ہو گیا، کربلا کا واقعہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ. اگر میں سناؤں اس کے لیے لمبے وقت کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن اتنی بات میں سرسری طور سے آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں. ہر زمانے میں جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اس زمانے سے دشمنان اسلام، ایک باہر کا طبقہ، ایک اندر کا طبقہ. باہر جو دشمنی کر رہے تھے وہ کافر تھے، مشرکین تھے. وہ باہر رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنا چاہتے تھے. ایک طبقہ تھا اندر کا طبقہ، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن وہ اندر سے دین کی جڑیں کاٹ رہا تھا. وہ منافقین کا طبقہ تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رہا. جب اللہ کے رسول باحیات تھے، دنیا میں تھے، اس وقت سے منافقین اندر گھسے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، خلافت ہوئی. اس کے اندر بھی یہ منافقین تھے جو اندر ہی اندر اسلام کو کھوکھلا کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اتنا زبردست زمانہ تھا کہ اس کے اندر منافقین کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. کوئی فتنہ سر اٹھانے سے ڈرتا تھا. علماء کہتے ہیں کہ فتنہ خود ڈرتا تھا حضرت عمر کے نام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ جس راستے سے عمر گزرے، شیطان کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس راستے میں آئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا 10 سال کا زمانہ، کوئی فتنہ نہیں. ساری دنیا کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا، لیکن جو اندرونی دشمن تھے وہ تھے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ زمانہ حضرت عمر کا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، یہی محرم الحرام کا مہینہ پہلی تاریخ تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت عمر کے شہادت کے بعد پھر یہ جو اندر کے دشمن تھے، عبداللہ ابن سبا جو منافقین میں سے تھا، اس کی باقاعدہ ایک بیچ تھی جو اندر ہی اندر اسلام کو کھوکھلا کر رہی تھی. مسلمانوں میں آپس میں لڑانا، بڑے آدمیوں کی بات چھوٹے آدمیوں کے سامنے جا کر بیان کرنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کا ماحول تیار کرنا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پروان چڑھا. اور چڑھتے چڑھتے حالت یہ بنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو انہی عبداللہ بن سبا کے جو فوج تھی، مطلب ان کے چاہنے والے اندر کے جو دشمن تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ان کی شہادت کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد یہ جو اندر کے دشمن تھے، انہوں نے حضرت علی سے آ کر کہا کہ آپ خلیفہ بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت قبول نہ کرتے تو مسلمانوں کے اندر خون ریزی ہو جاتی، آپس میں مسلمان ٹکرا جاتے. مسلمانوں کو آپس کے خون خرابے سے بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے ہی کے اندر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں تھوڑا اختلاف ہوا. حضرت امیر معاویہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے، تب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ پہلے آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، مجھے مضبوط کریں تاکہ میں جو ہے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کوفے کے اندر ایک کام یہ بھی ہو گیا تھا حضرت علی کے زمانے میں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں کی جو خلافت تھی، اسلامی سلطنت کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ مدینہ منورہ تھا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ، یہاں سے خلافت کا جو ہے ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ سے اٹھا کر کوفے کو کر دیا۔ اس کی وجہ حضرت علی بہتر جانتے ہو، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مدینہ ایک سائڈ تھا اور اسلامی حکومت چاروں طرف پھیلتی چلی گئی تھی، اس لیے حضرت علی چاہتے تھے کہ اسلام کا ہیڈ کوارٹر دار السلطنت یہ جو ہے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے حضرت علی نے ہیڈ کوارٹر کا اسلام کا جو ہے وہ کوفے کے اندر منتقل کر دیا۔ یہ کوفے کے اندر منافقین کا بہت بڑا اڈا موجود تھا۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جب شہید ہوئے، یہی جو دشمن تھے اندر کے، انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت کا وقت آیا، لوگوں نے آ کر حضرت علی سے پوچھا، اے علی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا؟ کیا ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا لیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس کے بارے میں نہ تو فیور میں بات کروں گا، نہ ہی اس کے انکار کی بات کروں گا۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ مشورے سے جو طے کریں وہ کر لیں۔ میں اپنے بیٹے کو میرے بعد خلیفہ نامزد نہیں کرتا اور نہ ہی انکار کرتا ہوں، یہ آپ کی مرضی ہے، میرے جانے کے بعد آپ جو چاہیں کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ خلیفہ جب یہ بنے، صرف 6 مہینے کا زمانہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف تھے۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ ایک طرف امیر معاویہ ہیں جو عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور ایک طرف میں ہوں، اگر ہم دونوں ایک کے مقابلے میں آ گئے تو مسلمانوں کا خون خرابہ ہوگا۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت چھوڑ دی اور یوں کہا کہ میں امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، امیر معاویہ مسلمانوں کے نئے خلیفہ ہوں گے۔ ایک بہت بڑا جنگ کا ماحول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا، جب کہ حضرت حسن بہت چھوٹے بچے تھے، کھیل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میرا یہ بچہ یعنی نواسا بڑا ہو کر 2 بڑے مسلمانوں کی آپس کی لڑائی کو ختم کرے گا، 2 گروہوں کے اندر صلح کرائے گا، بہت بڑے خون خرابے کو روکنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا میرا یہ نواسا۔ حضرت حسن کے بارے میں کہا تھا۔ حضرت حسن نے اپنی خلافت چھوڑ دی، حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، بہت بڑا خون خرابہ ہونے سے بچ گیا۔ اور اگر یہ حضرت حسن اپنی خلافت پہ قائم رہتے، بہت بڑا خون خرابہ ہوتا، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ لیتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت مطلب ان کی حکومت چلی 20 سال۔ 20 سال میں کوئی فتنہ نہیں، ساری اسلامی مملکت کے اندر امن تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، کوئی خون خرابہ نہیں، کوئی دشمن نہیں، اطمینان سے پروان چڑھ رہا تھا اسلام۔ 20 سال مکمل ہو گئے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کا وقت آیا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک بہت بڑے سمجھدار صحابی تھے، انہوں نے آ کر امیر معاویہ سے کہا، آپ دنیا سے جائیں گے، اگر آپ اپنی طرف سے کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے تو پھر دوبارہ مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ آپ اپنے جیتے جی اپنا ایک نائب مقرر کر دیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی کوئی اولاد یا جو آپ طے کریں گے وہ خلیفہ بنے گا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں تاکہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔
اور ان کو بہت ساری فضیلتیں سنائی گئیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے مسلمان لڑیں گے، خون خرابہ ہوگا، آپس کے اندر ایک دوسرے کی جان جائے گی، آپ طے کر دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو خون خرابے سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا کہ میرے بعد یہ بنے گا خلیفہ۔ اب یزید کے متعلق یہ باتیں طے تھی کہ وہ آدمی صحیح نہیں تھا یا اسلامی حکومت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اب مسلمانوں نے سوچا کہ اگر ہم خلافت کو قبول نہیں کریں گے تو مسلمان آپس میں لڑیں گے، لہٰذا سارے لوگوں نے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سب لوگوں نے بیعت کر لی یزید کے ہاتھ پہ، سب نے اسے اپنا خلیفہ تصور کر لیا۔ لیکن تھے 5 بڑے صحابہ جن کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی تھیں، اور وہ 5 بڑے صحابہ کے بڑے فرزند تھے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کچھ 5 صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ یزید اسلامی مملکت کا بادشاہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ 5 آدمی، یہ 500 آدمی صحابہ تھے، صحابہ کی اولاد تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار انہوں نے کیا تھا۔ ان کی نیتوں پہ شک کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ صحابی کی ایک غلطی عمل کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، لیکن نیت میں کسی صحابی کے کوئی فطور نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ 5 یہ بڑے صحابہ کے بڑے فرزند تھے جنہوں نے کہا کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، دعویٰ نہیں کیا کہ ہم خلیفہ بنیں گے۔ حضرت امام حسین نے بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے بھی نہیں کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی نہیں کہا کہ ہم خلیفہ بننا چاہتے ہیں۔ بس انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، کہا کہ ہم اس آدمی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ خلیفہ بنا، مسلمانوں کا امیر بنا یزید، تو اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ اب بچے 4 میں 2 لوگوں نے، 2 صحابہ نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کے خون خرابے سے بہتر ہے، حالانکہ جو یزید خلیفہ بنا وہ جائز تو نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے امن کے خاطر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور اسی طرح ایک اور صحابی نے، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اب رہے 2 صحابہ، ایک حضرت امام حسین اور ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ 2۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم اپنے حجاز میں رہیں گے، مدینہ منورہ میں رہیں گے۔ یہ اپنی جگہ خاموش تھے، ان کو خلافت کا شوق نہیں تھا، بادشاہ بننے کی تمنا نہیں تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے شہر میں اطمینان سے تھے۔ غلطی یہ ہوئی کہ کوفے کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھنا شروع کیا اور یوں کہا کہ آپ خلیفہ بننے کے لائق ہیں، آپ ہمارے شہر کوفہ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ زمانہ اسپیڈ پوسٹ کا نہیں تھا، زمانہ اسپیڈ پوسٹ کا نہیں تھا، ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا، ایک چٹھی آنے کے لیے دن مہینے لگا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں 12,000 خطوط حضرت امام کے حسین کے پاس پہنچے۔ یہ سارے خط کوفے والوں نے لکھے تھے حضرت حسین کو، کہا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت لیں گے۔ اب جب 12,000 خطوط آئے حضرت امام حسین کے پاس تو انہوں نے سوچا جب لوگوں کی یہ تمنا ہے اور میں اسے ٹھکرا دوں تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا، اسلام کے خاطر تو مجھے یہ قدم اٹھانے پڑیں گے۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے ایک رشتہ دار کو بھیجا، مسلم بن عقیل کو،
پہلے تم جاؤ کوفہ، یہ جو خط آئے صحیح ہے یا پھر ڈپلیکیٹ ہے، آپ جا کے ذرا تحقیق کریں، آپ میرے نام سے بیعت لینا شروع کر دیں کوفہ والوں سے۔ حضرت مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ اور انہوں نے بیعت لینا شروع کر دی، بیعت پہ بیعت ہو گئے، بہت کوفے کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حضرت امام حسین کی بیعت لے لی۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت امام حسین کو کہ یہاں کا ماحول صحیح ہے، سارے کوفے والے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، آپ سفر کر کے یہاں آ جائیے، آپ ہی خلیفہ بن سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے سفر کی تیاری کی۔ جب اتنا سب کچھ ہو گیا، آدھا راستہ پہنچے تھے، راستے میں خبر ملی کہ کوفے کا جو حکمران تھا یزید نے اسے بدلا دیا اور ابن زیاد وہاں آیا، اس نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ سارے کوفے والے اپنی بیعت کو توڑ ڈالی۔ حضرت امام حسین جو شہید ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا ہاتھ اہل کوفہ کا ہے۔ کوفے والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا ہے۔ پہلے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، خطوں پہ خط لکھے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کیا، پورا کوفہ بیعت کرنے کے بعد جب وہاں کا حکمران بدلا اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا تو سارے کوفے والوں نے اپنی بیعت توڑ ڈالی۔ حضرت امام حسین نکل گئے، آدھے راستے میں پہنچ گئے، بعض بڑے بڑے صحابہ آئے، حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، حالات سازگار نہیں ہیں، آپ واپس چلے جائیں، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اہل کوفہ پہ بھروسہ نہ کریں۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں، محدثین اکرام جو ہوتے ہیں نا، ایک حدیث کو جب لیتے ہیں تو حدیث کے راوی کو جانچتے ہیں، اسے روایت کرنے والے کون کون ہیں۔ درمیان میں اگر کوئی اہل کوفہ والا آ جاتا ہے، کوفی، ایک حدیث کو راوی کر رہے ہیں 100 آدمی، فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے سے سنا، اس طرح سنتے سنتے وہ اللہ کے رسول تک بات جاتی ہے، تو کوئی حدیث ایسی محدثین اکرام کے سامنے آتی ہے جس کے بیچ میں اگر کوئی کوفے والا راوی روایت کرتا ہے تو محدثین اکرام کہتے ہیں کہ اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آج بھی اہل کوفہ کی بات کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا، محدثین اکرام ان کی حدیث کو نہیں لیتے جس حدیث کو اہل کوفہ روایت کرے۔ محدثین اکرام کا متفق فیصلہ یہ ہے کہ اہل کوفہ کی 99% باتوں پہ بھروسہ نہ کیا جائے، صرف ایک بات پہ 1% پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی شک کے دائرے کے اندر۔ تو اہل کوفہ نے غداری کی حضرت امام حسین سے، حضرت حسین سے کہا کہ آپ واپس چلیں، بڑے بڑے صحابہ نے کہا۔ مسلم بن عقیل جو شہید کر دیے گئے تھے ان کے بیٹے بھی حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو چلے ہیں، ہمارے باپ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، جنگ نہیں لڑیں گے، جس نے بھی ہمارے باپ کو شہید کیا ہے ہم اس سے قصاص لیں گے، جو کہ ہمارا حق ہے، اسلامی اجازت دیتا ہے، ہم اپنے باپ کا قصاص لے کر واپس جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے بھی سوچا کہ یہ آدمی میرے ساتھ میری ہمدردی میں چلا ہے، اب اس کا باپ شہید ہو گیا تو میں اسے چھوڑ کر واپس چلا جاؤں، یہ تو میری اندر کی ضمیر گواہی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں، قصاص مانگتے ہیں۔ اس طرح یہ 72 سال حضرت امام حسین کا گھرانہ جو 70 پر 2 آدمیوں کے ساتھ تھا وہ سیدھے کربلا کے میدان میں آیا۔ یہاں سارے اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی، یہ ایک آدمی بھی حضرت امام کے حسین کی سپورٹ میں نہیں آیا۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا اس میں سب سے بڑی غلطی اہل کوفہ کی تھی۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو اہل کوفہ نے ان کے خیموں کو آگ لگائی تھی۔ خیموں کو آگ لگانے کا مقصد کیا تھا؟ خیموں کو آگ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ان خیموں میں
ان کی بے وفائی کا ثبوت موجود تھا. وہ جو 12,000 خطوط ان لوگوں نے لکھے تھے اس کے تھیلے بھرے ہوئے تھے ان کے خیموں میں. لہذا وہ چاہتے تھے کہ ہم بدنام نہ ہوں، اس لیے انہوں نے ان خیموں کے اندر آگ لگا دی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں ابن زیاد سے کہا کہ دیکھو میں تو لڑنے نہیں آیا، مجھے خلافت کی شوق بھی رہی ہے. حضرت حسین نے 3 باتیں ان کے سامنے رکھی، میری ان 3 باتوں کو مان لو. یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس بھیج دو، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی سروکار نہیں. آپ مجھے مدینہ نہیں بھیجنا چاہتے، میرے نانا کے شہر بھیجنا نہیں چاہتے، کسی بارڈر میں بھیج دیں، سرحد پہ بھیج دیں، میں کافروں کے ساتھ مقابلہ کر لوں گا، شہید ہو جاؤں گا وہاں جا کے، لیکن تم اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ کریں، مجھے جانے دیں. اور تیسری بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہی کہ آپ مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملنے کا موقع دیں، میں اس سے بات کر لوں گا، جو خلیفہ بنا ہے میرا اس کا معاملہ ہے، درمیان سے آپ ہٹیں، میں اس سے بات کر لوں گا. لیکن انہوں نے تینوں باتوں کو ریجیکٹ کر دیا. آخر کار جو ہوا وہ ہے. لیکن کربلا کے میدان کے جو واقعات ہوئے، جو حضرت امام حسین کو اور علی اصغر، علی اکبر اور ان کے اہل خانہ کو جو شہید کیا گیا، یقیناً یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. لیکن اس کے اندر بہت زیادہ مرچ مسالہ بھی لگایا گیا ہے. اس کے اندر شیعہ لوگوں کی روایتوں بھی آ گئی. حضرت امام حسین کی لاش کو بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ سب شیعہ لوگوں کی بعض روایتیں ملا کر ہم لوگوں نے بھی اسے بیان کرنا شروع کر دیا، تاکہ سننے والے کے اندر ایک طرح کا غم پیدا ہو. غم پیدا کرنے کے لیے تھوڑا مرچ مسالہ ہم لوگوں نے لگا دیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اب جب ان کی شہادت ہو گئی، قافلے کے بہت سارے لوگ جب شہید کر دیے گئے، تو ایک آدمی بچے تھے، حضرت زین العابدین. آج جو یہ ماتم منایا جا رہا ہے، غم منایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شہادت، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا، شہادت ایمان والے کے لیے سعادت ہے، یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کریں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں مارے گئے، شہید ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. عربی ماتم تو مرے ہوئے انسان کا ہوتا ہے، زندہ انسانوں کا ماتم کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن وہ تمہاری کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. وہ کیسے زندہ ہیں مر کر بھی، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. ولکن لا تشعرون، تمہیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی. اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے. تو شہید ہونے والا مرتا نہیں ہے، شہید ہونے والا وہ چھوٹا بچہ ہے چاہے بڑا آدمی ہے، شہید ہونے والا زندہ ہے. زندہ انسان کا ماتم کیوں؟ آج یہ لوگ جو اپنے سینہ مارتے ہیں اور سینہ پیٹتے ہیں، گال لوچتے ہیں، بعض لوگ چاقو چھری سے اپنا جسم کا زخمی کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں حضرت زین العابدین کی بد دعا ہے. جب زین العابدین واپس جا رہے تھے کوفہ سے، تو وہاں کے اہل کوفہ کو دیکھا جب حضرت حسین شہید کر دیے گئے، جب تک زندہ تھے کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا، جب شہید ہو گئے تو عورتیں گھروں کی چھتوں پہ کھڑ کے، لوگ راستے کے کناروں پہ کھڑ کے اپنا سینہ پیٹنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، رونے لگے کہ نواسے رسول کے ساتھ کیا ہو گیا. یہ تو منافقوں کی چال ہے، جب ضرورت پڑی تو ساتھ نہیں دیا، جب ختم ہو گئے تو پھر اب رونے کے لیے آنسو نکل آئے. حضرت زین العابدین نے دعا کی اور انہوں نے کہا اے اہل کوفہ، تم آنسو کیوں بہاتے ہو؟ اصل تو امام حسین کے قاتل تو تم ہو، تمہاری وجہ سے نواسے رسول شہید کر دیے گئے، اب آنسو بہا رہے، اب اپنا سینہ پیٹ رہے. زین العابدین نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ان کا رونا، ان کا غم قیامت تک ان کے اوپر مسلط کر دیں. آج تک مار رہے، اپنا سینے پہ پیٹ رہے ہیں، یہ کوئی غم نہیں، یہ زین العابدین کی بد دعا کا اثر ہے جو یہ ماتم کر رہے ہیں. ورنہ مسلمان تو کسی کی شہادت کا غم نہیں مناتا، کسی کی شہادت کا غم نہیں مناتا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی،
حضرت ابو بکر کا نواسا حضرت زبیر، حجاج بن یوسف نے ان کے گردن کو کاٹ کے محل کے دروازے پہ لگا دیا تھا، سر کاٹ کے دروازے پہ لگا دیا۔ حضرت اسما پہنچی، ماں گئی، بوڑھی ہو گئی ہیں، بوڑھی، حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما بوڑھی ہو گئی ہیں، اپنا چہرہ اٹھاتی ہیں، اپنی دھندلی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی گلے ہوئے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہیں، کیا گزری ہوگی ماں پہ۔ لیکن مسلمانوں کی ماؤں نے بھی یہ بات طے کر لی تھی کہ شہید ہونے والا مرتا نہیں ہے، غم تو اس کا منایا جاتا ہے جو مرتا ہے۔ حضرت اسما نے اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھا اور یوں کہا، ابھی میرے بیٹے کا وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے سوار سے نیچے اترے، میرا بیٹا تو گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہے، اس کی گردن اتنی اونچی ہے، ابھی تک اسے اتارا نہیں گیا، یہ گھوڑے سے ابھی تک نیچے کیوں نہیں اترا۔ بیٹے، جوان بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھنے کے بعد بھی ماں کتنی حشاش بشاش ہے۔ حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، رات میں بیٹھ کر ماں اپنے بچوں کو ترغیب دے رہی ہے کہ کل جاؤ میدان جنگ میں، کوئی زندہ واپس بچ کر نہ آئے۔ شہادت ہے مقصود مومن، مومن کی جو ہے شہادت جو ہے وہ تو زندگی کا مقصد ہے ایک ایمان والے کا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ جو قوم مرنے کی نیت سے جیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قدم قدم پر نئی زندگی دیتے ہیں، اور جو قوم جینے کے لیے جیتی ہے اللہ اسے قدم قدم پر موت دیتے ہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں موت کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم توپ کے سامنے کیا جاتے ہیں، تلواروں کے سامنے کیا جاتے ہیں، گولی بارود کے سامنے ہم کہاں جاتے ہیں، ہم تو کرونا کے پیشنٹ کے سامنے نہیں جا سکتے، موت کا ڈر بیٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کیا تھا، ایک زمانہ آئے گا دشمن تمہارے اوپر ایسے حاوی ہو جائیں گے، ایک دشمن دوسرے دشمن کو بلا رہا ہے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور تم لوگوں کو چن چن کر مارا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ جو ساری دنیا کے دشمن ہمارے لیے نوالا بنا لیں گے، کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے تمہارا پاپولیشن ہائی لیول میں ہوگا، دنیا میں بڑے لیول میں ہوگا تمہارا پاپولیشن، لیکن پھر وجہ کیا ہوگی کہ ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ دشمن ہمیں نوالا بنا لے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے تم دنیا میں کمزور پڑ جاؤ گے۔ آج مسلمان ہر بچے سے لے کر بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب شکایت کرتے ہیں کیا بھی ہو گیا، مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی، کتنے کمزور ہو گئے، ہر کوئی ستانے والا، ہر کوئی مارنے والا، ہر کوئی ڈرانے والا، یہ حالت آ گئی حالت۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 2 وجہ ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ نوبت آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتا دے وہ 2 وجہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 2 وجہ یہ، ایک دنیا کی محبت، دوسرا موت سے نفرت۔ یہ 2 چیزیں اس زمانے کے مسلمانوں کی کمزوری ہوگی۔ جب تک یہ 2 چیزیں ہمارے اندر سے نہیں نکلیں گی کبھی عروج اس قوم کو نہیں مل سکتا۔ صحابہ اکرام میدان احد میں ہیں، کچھ دیر کے لیے صحابہ اکرام کے اندر انتشار ہوا، کچھ صحابہ بھاگنے لگے۔ ایک صحابی آ رہے وہ کہہ رہے ہو اپنے ساتھیوں سے، ارے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ وہ تو مرنے سے پہلے جنت کی خوشبو سونگھ لیتے تھے، ان کو یقین تھا کہ اب شہید ہوں گا، اب چلا گیا جنت میں۔ یہی جنگ احد کا میدان ہے۔ ایک صحابی اپنے کپڑے کے ایک کونے میں کھجور کی چند ٹکڑیاں رکھیں، کھجور رکھیں درمیان میں کھانے کے لیے، کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے۔ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اب میں میدان جنگ میں ہے، فرمایا اب اگر میں شہید ہو گیا تو کیا میں سیدھے جنت میں چلا جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں،
تم اب یہاں شہید ہو گئے، اب تمہارا دوسرا قدم جنت میں۔ کہا یہ کھجوریں کھانے میں اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کروں؟ یہ کھجوریں کھانے میں اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کروں؟ مجھے تو جنت میں جانا ہے۔ کھجوریں اٹھا کر پھینکی، میدان جنگ میں اترے، شہید ہو گئے۔ یہ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کو شہادت کی آرزویں اس طرح پیاری تھی۔ آج ہر کوئی جینا چاہتا ہے، 100 سال کا بڈھا اسے بھی جینے کی امید ہے، چاہتا ہے ایک 10 سال اور مل جائے مجھے، میں جینا چاہتا ہوں۔ موت کا ڈر آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تم موت کے ڈر کے ساتھ جیو یا موت کی خوشی کے ساتھ جیو، مرنا تو بہرحال سب کو ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ موت سے ڈر گیا، ایسا نہیں ملک الموت چھوڑ دے گا، ارے بہت ڈر رہا جی نہیں، چھوڑا لو 8 دن جی لیں دے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب مرنا طے ہے اور اللہ نے ہماری موت مقرر کر دی ہے، جس وقت آنا وہ جب آنا، جہاں آنا، جیسے آنا، وہ تو طے شدہ ہے، اسے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جب ایسے حالات ہیں تو پھر ابھی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہمیں ضرورت ہے موت کا خوف نکالیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دشمنوں کے پاس جاتے، دشمنوں کے پاس ایک پیغام پہنچاتے تھے۔ دشمن کہتا تمہاری فوج کتنی ہے؟ حضرت خالد بن ولید کہتے یہ مت دیکھ کہ میری فوج کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھ میری فوج کے ساتھ موت کی تمنائیں کتنی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید دشمن سے کہتے ہیں میرے ساتھ جو سپاہی ہیں وہ موت کو اتنا پسند کرتے ہیں جتنا تم لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں۔ یہ قوم جینے کے لیے نہیں آئی، یہ تو مرنے کے لیے آئی ہے، اور جو قوم مرنے کے لیے جیتی ہے اللہ اسی کو زندگی دیتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے مثالیں ہیں، کھول کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ جو قوم مرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی مرنے کے لیے کھڑا ہو، جینے کے لیے نہیں۔ آج ہماری بڑی کمزوری یہ کہ ہمارے دلوں میں موت کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، ہم جینا چاہتے ہیں، بھلے سے بزدلوں کی زندگی کیوں نہ ہو لیکن ہم جینا چاہتے ہیں۔ اسی ہمارے ریاست کے شیر سلطان ٹیپو نے کہا تھا، ان کا ایک شعر، ان کا ایک مقولہ، ان کی ایک بات ہم انہی کی ریاست کے باشندے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ 1 دن کی زندگی جی لو شیروں کی طرح، ڈر کر، بھاگ کر، کمزور بن کر، بزدلوں کی طرح 100 سال کی زندگی جینا کیا معنی رکھتا ہے؟ آج ہماری یہی حالت ہے۔ معمولی 2 آدمی آتے ہیں، 8-10 مسلمان ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ کمزوری ہے بھی۔ اسلام اور یہاں ہمارے ملک کا قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے خاطر دوسروں سے مقابلہ کرو، یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جتنے واقعات مسلمانوں کے ساتھ ظلم کے سننے میں آتے ہیں، سب جگہ یہی بات ہوتی ہے کہ مسلمان بھاگنا چاہتا ہے، کھڑنے والا تو ایک بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ مت دیکھو کہ سامنے تعداد کتنی ہے، یہ مت دیکھو کہ سامنے والوں کے پاس ہتھیار کیا ہے۔ ارے بھئی ہمارا تو زندگی ہے جینا، شیر کی طرح 1 دن جی لو، گیدڑ کی طرح 100 سالہ زندگی جینے سے۔ ہمارے سامنے تاریخ، واقعات، حالات بتا رہے ہیں کہ بھئی زندگی کس کی زندگی ہے اور دنیا کس کی مانتی ہے۔ لہٰذا یہ 2 چیزیں اپنے دلوں سے نکالیں، مال کی محبت دلوں سے نکالیں، یہ دن چھوٹنے والی ہے، یہ رہنے والی نہیں۔ آج تک کسی نے خبر میں اپنے کفن میں کوئی چیز لے کر نہیں گیا، بڑے سے بڑا کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، ارب پتی ہے، بادشاہ ہے دنیا کا، لیکن خبر میں سوائے کفن کے اور کچھ نہیں جاتا۔ دنیا یہ تمہارے ساتھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالو، یہ 60 70 80 100 سال کی زندگی ہے، بس زندگی کرنا ہے، اور موت کا خوف نکالو۔ یہ تصور کر لو کہ اللہ نے میری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اس سے 1 سیکنڈ پہلے بھی کوئی مجھے مار نہیں سکتا، یہ تصور اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ لہٰذا دوستو یہ محرم الحرام کے تعلق سے حضرت امام حسین کی شہادت بھی ہمیں یہ بتا دی ہے کہ بھئی حق کے آگے انہوں نے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اپنی گردن کٹا دی، لیکن دشمن کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔
ہم تو ہر سال یاد حسین مناتے ہیں، لیکن وہ جذبہ شوق شہادت ہمارے دلوں میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ لہذا کوشش کریں، آج چونکہ آپ کے لیے سب گورنمنٹ ہالیڈے ہیں، اس وجہ سے میں نے 5-10 منٹ آپ کے زیادہ بھی لے لیے، یہی سوچ کر کہ بھئی آدمی فارغ ہے آج، لہٰذا یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج کا دن اگر روزہ رکھے ہیں بڑی مبارکباد ہے، اپنے اہل گھر والوں کے لیے اچھے کھانے پینے کا آج کا دن جو ہے انتظام کریں، اس سے 1 سال کی برکت آپ کے گھر کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لہٰذا اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کریں، اور اگر روزے دار ہیں تو اللہ آپ کے روزے رکھنے کو جو ہے قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو خوف، جو دنیا کی محبت آج ہم نے بٹھا کر اپنے آپ کو کمزور بنا لیا ہے، اسے اپنے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ ہر ایک مسلمان کو شہادت کا شوق لے کر دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔ جواب آپ سنت نہیں پڑے وہ سنت پڑھیں۔ قیامت بھی اسی دن لائیں گے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی۔